علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ کے مختلف مضامین کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اپنے سامعین کے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں۔ عقیدہ بھی یہاں ٹھیک ہونا چاہیے اور سیرت کا پیغام جو انسانیت کا پیغام ہے، مہربانی کا عنصر جنگ میں، اخلاق کا عنصر جنگ میں، زندہ رہنے کا اور زندہ رکھنے کا عنصر جنگ میں نبی پاک نے دنیا کو دیا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ سب سے زیادہ علاقے فتح کرنے اور سب سے کم خون بہانے کا جو نظریہ پیغمبر آخر الزمان نے دیا ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ تو اس جنگ میں ایک غزوہ میں جب مسلمان نکلے اور اس میں دشمن کو تھریٹ کرنا تھا تو پھر منافقین نے مسلمانوں کو اپنے اندر میں پریشانی ڈال دی اور اماں عائشہ پہ وہ بہتان گھڑ دیا جس کا ان کو خبر تک نہ تھی۔ اور پھر ہم اس تیسرے ولاگ میں جو آخری ہے یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے دن ہو گئے، 3 ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے حضرت اماں عائشہ کے گھر میں، اور اماں عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے عائشہ، بندوں سے غلطی ہو پڑتی ہے، اگر غلطی ہو اور اس میں اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو کسی بات کی خبر بھی نہیں ہے، اور یہ پھر کیسے پتہ چلے گی؟ میرا گمان یہ تھا کہ خدا پاک اپنے نبی کو خواب میں بتا دیں گے۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات اتریں گی جن کو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور یہ ایک ایسی وہ بات ہے کہ جو امہات المومنین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کا کیسے پتہ چلے گا اس واقعے کا، تو نبی پاک نے یوں فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا دیں گے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کو سن کر اتنا سکون ملا کہ کتنے دنوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بے خوابی تھی اور بخار تھا، یہ بات سن کر مجھے اتنا اطمینان ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اور اس دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے تھے تو آثار وحی کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ گئیں، اور اس سخت جاڑے سردی میں مدینہ کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا مبارک انور پہ پسینے کے قطرے آنے شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں بیٹھے تھے اور ان کی زوجہ اماں عائشہ کی والدہ کی بیٹھی تھیں، اور ان کو ایسی خوف کی کیفیت طاری ہو گئی کہ پتہ نہیں اب اللہ کی طرف سے کیا اترتا ہے۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسے ان پہ خوف طاری ہو چکا تھا کہ اگر کاٹو تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلے، اور کچھ کیفیت رہی۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے اپنا ماتھے مبارک سے پسینے کو صاف کیا اور اماں عائشہ کی طرف مسکراتے ہوئے بولے کہ عائشہ مبارک ہو تمہیں، اللہ پاک نے تمہارے حق میں 10 آیات قرآنی تمہاری بریت میں اتار دی ہیں، سورۃ نور کی 11 نمبر سے لے کے 20 تک، اور اس میں یوں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ لہ عذاب علیم۔ اور وہ جس نے سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا اس کے لیے تو المناک عذاب تیار ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ شریعت کی زبان کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوا کہ جن لوگوں نے اس پر کچھ بولا تھا ان کو 80 درے لگا گئے۔ مصعب بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور
کچھ ایک دو خواتین کا نام بھی آتا ہے، اور اس میں یہ لفظ بولے گئے کہ کیوں نہیں جب تم نے سنا تو فوراً کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ یہ قانون دیا فلا تعودوا لمثلہ ابدا، پھر ایسا کبھی نہ کرنا کہ کسی پاک دامن پہ تم کوئی بہتان لگا دو اور وہ اتنی بے خبر ہو کہ اس کو تو پتہ ہی نہ ہو اور تم نے یہ چیزیں گھڑ رکھی ہوں۔ تو اس کے لیے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے یہاں پہ احکامات بیان کی ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں اس پہ 18 احکاموں کو بیان کرتے ہوئے آخر پہ یہ بیان کیا ہے کہ اب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ان کو مسلمانوں کو یہ اب ماننا پڑے گا کہ جب تک وہ یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ غیب دان صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس وقت تک یہ مسئلہ اور عقیدہ سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ اس واقعے کو بیان کرنے کو تنقیص نبی سمجھتے ہوئے یہ کہنا کہ فلا تقولوا لمثلی ابدا، وہ تو لفظ ہے فلا تعودوا، ایسا کام دوبارہ پھر کبھی نہ کرنا، تو اس نے کہا اس کو بیان ہی نہ کرو۔ تو جب یوں اگر علماء قرآن کے الفاظ کی تحریف کریں گے تو یہ تو بہت بڑی بے دینی بن جائے گی، اور ایسے ہی علماء ہیں جو یہود کے مولویوں کی طرح ایسی باتیں کرتے ہیں تو بالکل انہی کی مثل بن جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے فی الوانی، اس کو سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ یہاں پہ ضرور کریں۔